وہ پوچھتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑتے تھے تو انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں ساتھی بنا لیا، کہ کسی اور کو کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ حضرت ابو بکر میں وہ صفات تھیں جو کسی دوسرے میں ویسی صفات نہیں تھیں۔ آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کیا ایسی صورت میں کہ آپ نے چہرہ دیکھا اور مان گئے۔ یہ واقعہ آتا ہے حضرت ابو بکر کے متعلق کہ ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا تو باہر گئے ہوئے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا یہ دعویٰ کر گئے ہیں۔ جب واپس آئے تو آپ کی لونڈی نے حضرت ابو بکر سے عرض کیا کہ ہائے اللہ، یہ بیچارہ اس کا دوست پاگل ہو گیا ہے۔ اس نے کہا کیا ہوا ہے میرے دوست کو؟ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا کہ ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کہا وہ کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس پر حضرت ابو بکر اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے، سفر کی تھکان کی پرواہ نہیں کی، سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ وہاں پہنچے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے محمد، کیا تو نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ تو خدا کا رسول ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیار تھا ان سے، تو آپ نے یہ پسند نہ کیا کہ میں ایک دم بتاؤں اس کو کہ کہیں اس کو ٹھوکر نہ لگ جائے۔ تو انہوں نے کہا وہ بکر ٹھہرو ذرا، میری بات تو سن لو، میں دلیلیں دیتا ہوں، پہلے غور سے کر لو۔ انہوں نے کہا مجھے کوئی ضرورت نہیں، بالکل کوئی دلیل کی ضرورت نہیں، آپ صرف اتنا بتائیں آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا کیا ہے تو میں مان لیتا ہوں، السلام علیکم۔ تو اسی وقت ہاتھ بڑھا دیا بیعت کے لیے۔ تو حضرت ابوبکر کی طبیعت میں صدیقیت تھی، جس کی تائید آپ کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی ویسی اور کسی کے دل میں نہیں تھی، اس لیے حضرت ابوبکر سے آپ کو بہت پیار تھا۔ اور دیکھو پھر بعد میں خلیفہ بھی ان کو بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ تو آپ کو ساتھی چننے کے لحاظ سے ابوبکر اس لیے چنے تھے کہ آپ کو ابوبکر میں بہت ہی سچائی نظر آتی تھی، اور اس سے بہتر ساتھی آپ کا کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔